السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں فجور اور فسق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ فاجر اور فسق کسے کہتے ہیں، اس ویڈیو میں تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور امیزنگ ہونے والی ہے، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ جو تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں آپ اس کو سمجھ بھی سکیں۔ ٹائم ضائع کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجور، فاجر۔ فجور ہمارے ہاں فسق و فجور اور فاسق و فاجر کے الفاظ عام طور پر اکٹھے بولے جاتے ہیں اور اس کے معنی گناہ کے لیے جاتے ہیں، جیسا کہ فسق کے عنوان میں بتایا جائے گا۔ قرآن کریم میں گناہ کے مفہوم کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں اور ان میں سے ہر لفظ اپنا خصوصی مفہوم رکھتا ہے۔ فجر کے معنی ہیں شک کر دینا، پھاڑ دینا۔ خدا نے ہر انسان کو اس کی ذات یعنی پرسنالٹی ودیت کر کے دی ہے، لیکن یہ ذات غیر نشوونما یافتہ شکل میں ملتی ہے۔ اس میں اس کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ یہ صحیح اعمال سے نشوونما حاصل کر لے اور اس کی بھی کہ یہ غلط کاموں میں سے غیر نشوونما یافتہ رہ جائے۔ نشوونما یافتہ ذات کو انٹیگریٹڈ پرسنالٹی کہا جاتا ہے اور غیر نشوونما یافتہ کو ڈس انٹیگریٹڈ پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن میں فجورہ کا لفظ آیا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ انسانی ذات میں اس کے فجور کی بھی صلاحیت رکھ دی گئی ہے اور اس سے بچنے کی صلاحیت بھی۔ فَعَلَّمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہاں سے فاجر کے معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں، یعنی وہ جس کی ذات سے انتشار ہو چکا ہو، لہٰذا ہر وہ کام جو انسانی ذات سے انتشار پیدا کرے وہ اس کی اسلامیت کو نقصان پہنچائے، فجور کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دینا۔ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا اپنے دوستوں میں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر ضرور کر دینا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ملیں گے آپ کو نیو ویڈیو میں انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا۔ مجھے اور میرے اہل و عیال کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔